اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پس منظر میں شور سن رہے ہیں، یہ 3 دن سے جاری ہے اور اگلے 3 دن تک جاری رہے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ پانی مطلب کہہ لیں کہ جی نایاب ہے۔ سمندری پانی وہ پینے کے یا وہ نہانے کے تو قابل ہی نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں، نیچے سے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آج کل خراب ہوا ہے ہماری بلڈنگ کا، اور یہ بار بار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آج جو خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں نا، وہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ایک تو پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں، آئی تو ناکام ہو جائے گی اور انڈیا تقسیم ہو جائے گا۔ اب ان کی وجوہات بڑی مزے کی ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب نے منڈی بہاؤالدین میں اقرار کیا ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم ہیں، اور ہم اس مسئلے پہ جلد ہی قابو پا لیں گے۔ ادھر وہ ٹھٹھائی سے اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیں انسانیت کے علم بردار۔ مطلب کہنے کا مقصد مختصر سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ادھر انڈیا تقسیم ہوگا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ادھر پاکستان میں اگر موجودہ حکومت بچتی ہے تو یہ بچے گی اپنے غلطیوں کے اعتراف کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب سے میرا کوئی چاچے کا پتر نہیں ہے، وہ ایک ملاقات میرا خیال ہے 88 میں 89 میں، مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ ورلڈ کپ 92 میں ورلڈ کپ ہوا جو عمران خان نے جیتا، تو سیکنڈ لاسٹ ورلڈ کپ کے بعد سلیم جعفر اس سلیکشن میں سلیم جعفر سلیکٹ ہو گیا تھا اور میں ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ سلیم جعفر سلیکٹ ہو گیا تھا اور میں ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اس دوران میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، تو وہ ملاقات بھی کوئی اتنی خوشگوار تو نہیں تھی۔ تو پھر ان تینوں میں سے میں کیوں پٹتا ہوں کہ عمران خان از دا بیٹر چوائس؟ بیٹر چوائس صرف اس لیے ہے کہ زرداری نے لوٹا اور رچ کے لوٹا، اور ادھر مطلب ان کو تو میں 92 سے بڑے قریب سے جانتا ہوں نا۔ میں ان کے چکر میں کالم لکھنے کی پاداش میں 2 دفعہ 3 دفعہ تھانے بھی جا چکا ہوں، جیل میں بھی جا چکا ہوں، کہ یہ جناب ننگی تصویریں پھینکی اوپر سے بے نظیر کی، اور پھر یہ کہا جی اس کا نام دیا پنکی کا، یعنی بے نظیر کو جتنا یہ بدنام کر سکتے تھے کیا انہوں نے۔ بے نظیر بھی مطلب اس نے بھی رچ کے لوٹا، لیکن وہ اب فوت ہو گئی ہیں، وہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ جانے، وہ ان کا کام جانے۔ اور یہ جو ہے یہ ٹھٹھائی سے لوٹتے بھی رہے اور ملک سے فراڈ پہ فراڈ بھی کرتے رہے، اور اپنے آپ کو مطلب محب وطن اور عظیم پاکستانی بھی ثابت کرتے رہے۔ کن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے؟ ایک تھا اللہ بھلا کرے کور کمانڈر لاہور کا، اس نے ملوایا جنرل جیلانی سے، اور جنرل جیلانی کے کچن میں باقاعدہ یہ چائے بنا کے پیش کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ یعنی یہ خانسامے بھی کہلا سکتے ہیں۔ خانسامے سے کیریئر شروع کرنے والا بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا اور اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا، اور ٹھٹھائی پہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی چھوٹے برادر خورد آج بھی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں اور بننا
ان کی خواہش میں شامل ہے، حالانکہ ان کو موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ انٹرنیشنل صادق اور امین نہیں ہے، انٹرنیشنل منی لانڈرر ہے۔ اب یہ اپنی زبان میں اب میں کیا کہوں، تو پاکستان بچ اس لیے جائے گا کہ پاکستان اپنی غلطیوں کا ادراک کر رہا ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی۔ پاکستان میں ایک سب سے بڑی غلطی میں آپ بتا رہا ہوں آج آپ کو ہو سکتا ہے 50 سال بعد سمجھ آئے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوتے ہوتے مخصوص مکتبہ فکر نافذ ہو گیا ہوا ہے جو احمدیوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ میں احمدی نہیں ہوں، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اگر کوئی ملا مجھے کہتا بھی ہے تو کہتا رہے، مجھے کیا تکلیف ہے۔ میں تو بڑا فوکس ہوں اس بات پہ کہ ملا اگر کہے گا تو میں قیامت کے دن اس کے گریبان کو جا کے پکڑوں گا، لیکن میں احمدیوں کو کافر سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ احمدیوں کو جنہوں نے کافر قرار دیا ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے بعد اہل تشیع کو کافر قرار دیا جائے، اس کے بعد جو 99% ہیں بریلوی، سنی بریلوی، میں بھی سنی بریلوی ہوں بائی کلچر، ان کو کافر قرار دیا جائے اور رہتے رہتے سونیاں ہو جائیں گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور ان کے بڑوں کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میں نام لے کے بتاتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب، ان کے والد صاحب تھے مفتی محمود صاحب، وہ پاکستان بنانے کے سرے سے خلاف تھے، اور اگر اہل تشیع کو یہ کافر قرار دیتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان میں رہنے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان بنانے والا محمد علی جناح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وہ بھی تو اہل تشیع تھے۔ تو یہ جو مسلکوں کی جنگ ہے نا، اس جنگ کو پلیز، اس مسلکوں کی جنگ کا بانی ہے ہمارا 73 کا آئین۔ 73 کے آئین میں بھٹو صاحب نے اپنے چکر میں ان کو پنگا ڈالنے کی اجازت دے دی، اور پھر چل سو چل۔ یہ باتیں میں پہلی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں، میری 850 ویڈیوز اب تک ہو چکی ہیں، جا کے دیکھیں ویڈیوز میں، یہ باتیں کئی دفعہ میں کر چکا ہوں۔ تو پاکستان بچ جائے گا غلطیوں کا احساس کرنے کی وجہ سے، اور انڈیا تباہ ہو جائے گا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔